زہر کی نا بعد الرجل کیا وہ خیال آ رہا تھا آتے تو سب پر مجھے جگانا تھا خواب میں نے آپ کو دیکھا کہ مجھے بدان مل گیا دیکھا تو دیکھتے جاؤ میں بھی خواب میں آپ کو دیکھتا ہوں بات یاد کرو چل دے تو کاروبار زندگی کا اچھا بسم اللہ کرو تلاوت سری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل فتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی فترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم جزاک اللہ مجھے بولنے بیٹھے آپ کچھ جاری کرنا پڑتا ہے جو بات آئے وہ بول ہاں بول ایسے یہ چیز ابھی آپ نے فرمایا کہ خلوص مخلص مان جاؤ اور خلوص کا اظہار نہ کرو یہ تو آٹومیٹک ہو جاتا ہے جس کے اندر خلوص ہے اس کا اظہار تو خود بخود ہو جاتا ہے ہاں اگر خلوص سے زندگی میں داخل ہو جائے تو زندگی ظاہر ہوگی نا یہ خاص بیویر ظاہر تو نہیں ہوگا اب اوور آل ہی ہوگا سارے ہی ہوگا نا اوور آل تو وہ پھر ایکسٹرا نہیں ظاہر ہوگا بندہ مخلص ہو جائے گا مخلص بندہ تو کوئی ظاہر نہیں کرتا مخلص ہو کے وہ مطلب ہے کہ جو آدمی ایکسٹرا وہاں سے نمایاں ہوتا ہے بعد میں اس کا ایک بات یہ ہے ایک آدمی باقیوں سے زیادہ نمایاں ہو گیا میننگ دیر بائی کہ باقی لوگ نہیں مخلص ایک آدمی دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے مجھے مطلب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس رقت آ رہی جاتی ہے محبت زیادہ ہے اب یہ کیا ثابت کر رہا ہے باقیوں کو محبت نہیں ہے کلاس ہے نا کلاس یا جماعت ہے یا گروہ ہے اس میں کوئی ایسا بیہیویئر جو باقیوں سے اس کو استثناء میں لے آئے وہ اچھا نہیں ہے یہاں سے پوری قوم برباد ہوئی میں آپ سارے بیٹھے میں ہی بیٹھا ہوں ایک آدمی یہاں کو اٹھ کھڑا ہوا اٹھو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سواری گزر گئی دور کی کیا گزری جن کو نظر نہیں آیا ان کو کیا جتا رہے ہو کہ کیا گزر گیا میننگ دیر بائی کہ تم اندھے ہو کل کے اندھے ہو تم پاگل ہو تم دیکھتے نہیں ہو وہ پھر اپنے اسلام ہونے میں کچھ شک کریں گے اصلی اسلام تو اس کے بعد ہے یہ ایک قسم کی سپیریارٹی ظاہر جاتی ہے اس میں شک پڑ سکتا ہے اندیشہ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ نماز پڑھتے ہیں لوگ تو پڑھتے ہیں کچھ لوگ اسے نماز میں ایسا برخطاری کر دیتے ہیں یہ نکلی ہے بسم اللہ مسجد داخل ہے نا تھوڑا سا بدلے رونی شکل بتا دی اللہ مگر کہ اگر اللہ کے ساتھ تمہارا ہے محبت نامہ خوف کی حد تک ساری زندگی اللہ ہے پھر یہ آدمی جو اس کا بیہیویئر باری باری ہوگا سیگمنٹس میں یا فریگمنٹس میں ہوگا کس طرح آپ مطلب یہاں پر ہیں وہ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون محبت میں اچھا اور جب وقت آئے گا VCRوں کا اس وقت بڑے چونکے ہوں گے اس وقت ٹائم ہے یاد کرنے کا بات میری سمجھ آ رہی ہے ساری زندگی کام ہے اب وہ آدمی جس میں باقی زندگی کوئی شعبہ جو ہے اس کے علاوہ نہیں ہے بیہیویئر کے علاوہ وہ تو حق ہے اس کا جن لوگوں کی زندگی میں اس کے علاوہ مختلف شعبے ہیں اور مختلف بیہیویئرز ہیں اور پھر وہ بات نہیں بنتی
بات نہیں، عام طور پر دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہے جہاں بیٹھے ہو، اتفاق کی بات، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیہیویئر جو ہے نا یہ کنٹرڈکشن میں آتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ مجھے یہاں شکل نظر آ جاتی ہے عام طور پر، اس میں کوئی عرفانیات کی بات نہیں ہے، عام طور پر نظر آ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ یہاں مطلب میرے پاس بیٹھے ہوئے یا رہتے ہیں کئی سال سے، میری بات سمجھ، اور میری بیسک تعلیم جو ہے مثال کے طور پر میں کہتا تھا کہ ہر ایک کو معاف کر دیا، نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاف نہیں کیا اور میرے پاس ہے، وہ تو ناسور ہے میرا. نہیں بات صحیح، میرا بھائی ریاض آپ سمجھتے نا، آپ یہاں کر رہے ہیں نا. اور میں نے یہ بتایا تھا، میں نے کہانی سنائی تھی ایک کہانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کہانی میں بڑے نتیجے نکالے تھے میں کہ اللہ تعالیٰ کا کہانی سننے کا شوق تھوڑا، تو اللہ ہے، اس نے ہر بات کے اندر ایک بات بتانی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ان کا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہی ہے، اور جلدی شروع کر دیتے اللہ رام رہا تلقا یاد ویس کالا یوسف بولے ابھی ہے یابت یابت انی رعایت واحد شرق حکم پر شمس والقمر رعایت لی ساجد، فوراً بولے کتاب ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان میں نے دیکھا خواب میں 11 ستارے سورج چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. باپ نے کہا مت بتانا یہ خواب بھائیوں کو ایسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے. خواب اتنی ساری بات ہے، انہوں نے خواب سنائی، باپ نے کہا خواب سن لی، نہ بتانا بھائیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہو جائے. بھائیوں تک بات پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں بتا کرنے لگا ہے خواب. انہوں نے ایسے نجات پاؤ بھائی سے لے گئے کنویں میں گرا دیا. اس میں کہانی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، وہ کہہ رہے ہم لے جائیں اس کو شکار پہ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تمہارے ساتھ بھیجتا، اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو، کیا کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیے کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ان کو لو ہم جب تک ہیں بھیڑی کیا مجال، ہم کو نہیں بڑی ہے، یہ دل میں کہا ہوگا نا. اچھا وہ خیر ہے، کوئی بات کیا ہے. اچھا یہ میں نے بتایا. پھر میں نے بتایا کہ انہوں نے جا کے کر دیا، گرا دیا. ایک بھائی نے کہا قتل کر دو، جھگڑے ختم ہو جائے، خواب تعبیر دونوں ہی. دوسرے نے کہا آخر بھائی ہے اتنے کا خیال رکھو، قتل نہیں کرتے، اس کو کسی بند کنویں میں ڈال دو. اب ایک اس کی قسمت اس کا مقدر ڈال دی. گھر آ گئے، پھر وہی ڈرامہ کہ قمیض پہ لگایا خون، اور کہا کہ وہی آپ کا اندیشہ پورا ہو گئی، بیڑیا کھا گیا. مدمن کذب اور جھوٹا خون لگایا. اس میں ایک بات بتائیے کہ ابا پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کو نہیں پتہ چلا یہ کیا ہے. بات سمجھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آپ کی امانت دیتے ہیں، فائدہ میں دیتے ہیں، دھیان کرنا. کچھ وقت یہ نہیں کہا کہ مطلب اللہ کی پناہ میں. یہ لوگ چیزیں نکالتے ہیں، نکالنے والے. باہر واقعہ ہو گیا، کنویں میں گرا دیا. اگر کوئی سیاح بھائی ہو یہ کہہ آج کا ماڈل، تو اندر کنویں میں فیصلہ کر لے کہ جب کبھی مجھے موقع ملا ان بھائیوں کا میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. آپ نہیں بات سمجھے، مطلب ایک پیغمبر ہے، مطلب پیغمبری سے میں شروع ہو گیا. ایک یہ بھی کہتے ہیں آواز آئی، کیا آواز آئی؟ مبارک ہو، پیغمبری سفر شروع ہو گیا، بچے کو مبارک ہو. خیر باہر کنویں سے نکالا قافلے نے، امیر قافلہ نے. باہر نکل کے بچہ رونے لگ گیا. اندر امن امان میں تھے، باہر رونے لگ گیا. پوچھا روتے کیوں ہے؟ کہ بھائی یاد آ رہے ہیں. بات نہیں سمجھی. اس نے بھائیوں کے عمل کو نہیں بدلے میں یاد رکھا، بھائیوں کو یاد رکھا. نہیں بات سمجھ آئی؟ مجھے میں آپ کو بتاتا ہے، نصیحتیں کرتا رہتا ہوں. ایک تو نا عرفان یاد بیان کرو، اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں، کیلکولیٹر لگاؤ. کیلکولیٹر پہ لگتے ہیں کتنے فرشتے ہیں، سجدے میں کتنے ہیں، رکوع میں کتنے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی ڈائمینشنیں کتنی ہیں، یہ کوئی کیسی باتیں کرتے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں طرز عمل کیا چینج ہوتا ہے. عقیدے میں کہاں پختگی تھی، دو ہی تو کام کرنے ہم نے. میں تو اور کو کام بتاتا نہیں ہوں. میں نے کبھی آپ کو بتایا کہ تنخواہ کتنی ہے، تم پیسے لاؤ.
آج کے بعد ہر آدمی سے کھا کا 72 سے لیا ہے کتنا یہ زیادہ ہے، چلو زیادہ ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، نہیں بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پختگی خیال کی اور سادگی عمل کی ہو جائے، یہی زندگی بڑی کام کی بات ہے، اور تو کوئی ایسا دقت نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو لے گئے وہاں۔ اب اس میں مطلب ایک اور واقعہ بتایا گیا بتانے والے کہ وہاں ایک قسم کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ لگا غلام، یعنی کہ یہ غلام ہے اور اس کا ریٹ بہت قیمتی خوبصورت پیغمبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن بعض اوقات بلند آدمی ان پستیوں سے بھی گزر جاتا، اس سے فرق نہیں پڑتا کردار کا، اس سے فرق نہیں پڑتا نصیب کا۔ بات سمجھائی؟ مقصد یہ ہے کہ ہوتا جا رہا ہے ان کے ساتھ، اب ان کے اندر وہ ادراک ہے پیغمبرانہ، یوسف علیہ السلام ہے، مقصد ہے کہ سادہ ہو تب بھی یہ پیغمبر ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ پیغمبر زیادہ تو ہے نا، تو بدھا پھر یہ وہاں پر جب ریٹ عام ہوا، ایک معاشہ میں تھی بوڑھی عورت، وہ ہمیں سود کی انڈی لے آئی، کیونکہ یہ کیا کہہ دی یہی کچھ ہے مساقی متاع فقیر، یعنی کہ میرے پاس یہی کچھ ہے تو میں اس سے بدلے میں لینا چاہتی ہوں، ریٹ تو نہیں ہے لیکن اپنے کل کائنات چاہیے نا، کہ وہ پنجابی کا شاعر کر رہا اگر یوسف انہیں مینو نہ دے سن خریداراں بچوں مینو گڑے سن، کم از کم مطلب خریداروں میں نام ہو گیا۔ چلو یہ بھی ایک پیغام ہو گیا، آگے ہو گیا۔ پھر ایک اور پیغام آ گیا کہ جب وہ گھر پہنچے عزیز مصر کے تو معاشہ میں تو پہلے والے آنا بند تھا، اس نے مقدر شدہ عورت ہے، انہوں نے اس کے برگل لایا، ابھی جوان ہو چکے ہیں، برگل لایا، آواز دی، دعوت گناہ دی، اور پھر جب واقعہ ہوا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی کالا مال، مجھے خدا کا خوف، اور بھاگے یوسف علیہ السلام، کمرے بند تھے، اللہ کے فضل سے دروازے کھلتے گئے، انہیں مائی صاحب نے پیچھے سے قمیض پکڑی، پھٹ گئی ہوگی، آگے چلے، آگے گیٹ پر جو نا عزیز مصر اس کا خاوند موجود، اب مکر عورت کا بتایا گیا کہ یہ مکر ہے ان لوگوں کا، جان کرنا رونے لگی، یہ ہے وہ آپ کا ٹرسٹڈ غلام، یہ میرے ساتھ بدنیتی کی ہے، نہیں بات ہے۔ پھر بچہ جو تھا معصوم بچہ، اس نے گواہی دے دی کہ بھئی اگر قمیض پھٹی آگے سے تو اور واقعہ ہے، پیچھے سے کوئی پھٹی ہوئی تو اور واقعہ ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہے، پہچان گئے۔ پھر واقعہ کیا ہوا، اور واقعہ کیا ہوا، ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، انہوں نے جب دکھایا مصر کی عورتوں کو، اور دیکھو یوسف کے جمال کیا ہے، جمال یہ ہے کہ ان کو پھال کاٹ رہی ہے نا تو انگلیاں کاٹ گئی، مطلب یہ ہے کہ اتنی میں وہ بے خود ہو گئی کہ بس کیا بات، یہ اتنا بڑا جمال۔ پھر وہ جیل ہو گیا، اب دیکھو پیغمبر ہیں یہ بھی یاد رکھو پکے، پھر وہ جیل ہو گئے، اور ابھی پختہ ہو رہی ہے پیغمبری، تو جیل کے اندر بھی وہ علم ملا خوابوں کی تعبیر کا، وہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور پرفیکشن کس بات میں ہے؟ خوابوں کی تعبیر میں، یعنی کہ علم تھا کون سا ہو رہا ہے؟ خوابوں کی تعبیر۔ وہ ایک آدمی کو جیل والے ساتھ کو خواب دیکھا، اس نے وہی خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں بادشاہ کو انگور کے رس پہ لا رہا ہوں، انہوں نے کہا جا تو بحال ہو جائے گا، خواب۔ دوسرے نے کہا میرے ساتھ پر روٹیاں ہیں تو کوے کھا رہے ہیں، انہوں نے کہا بس تیرا بات کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھانسی لگ گیا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس طرح وہ آدمی بحال ہو گیا، اس کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا بادشاہ کا، وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کبھی وقت ہو تو اس بات کا خیال رکھنا۔ بادشاہ کو خواب آیا عزیز مصر کو کہ سات گائے اس نے دیکھی کمزور گائے، سات موٹی گائے کھا گئی، اسی خواب میں دیکھا، کمزور سٹے جو ہے موٹے سٹے کو کھا گئے، بڑا پریشان، اب کیا ہوگا؟ سات ساتھی دونوں، سارے علاقے میں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہے، خود یہ جانتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب ادھر ہے بندہ جیل میں، لیکن اسے ایک پیغام دیا تھا کہ کبھی میری ضرورت پڑے اگر بادشاہ یاد کرے تو یہ کہنا کیا ہوا ان کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، پہلے اس کا فیصلہ کرو۔ وہ جب تک پتہ چل چکا تھا کہ وہ مکر ہے، پہلے نے کہا کہ یہ مکر زیادہ ہے ان کا، تو مکر بادشاہ پہچان گیا تھا کہ یہ مکر ہی ہے۔ بارہ وہ آئے
بلایا گیا. انہوں نے کہا تیرے ملک میں 7 سال گندم ہوگی، پھر 7 سال کیا، تو اس گندم کو سٹور کر لو آئندہ کے لیے. انہوں نے کہا تو ہی مطلب وزیر مال ہو جاؤ، مالک زمین کا، لو یا غلام جو ہے مالک، اللہ کی شانیں دیتے جاؤ. اس دھرتی کا مالک ہوگا. اسی کے اندر مطلب ان کا گاؤں علاقہ آتا تھا. یہ تو بادشاہت کا علاقہ ہے نا، یہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں. پھر وہ لوگ دور دراز سے آتے، گندم لے جاتے مانگتے گزارا کرنے کے لیے. راشن ہو گیا نا، تو اس طرح چلتے چلتے وہ اس کے علاقے میں بھی، کون سا علاقہ تھا، کنعان علاقہ، ان کے علاقے میں بھی گندم کا ہو گیا قید. وہ بھائی آئے لینے کے لیے، سب ساتھ کے ساتھ. باپ نے کہا تھا ایک کام کرنا، اس علاقے میں جا رہے ہو تو الگ الگ دروازے سے جانا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری اتنی بڑی دبدبا وہاں نظر آ جائے. سات جوان کڑیل جوان. اب یہ ٹائم ہے انتقام لینے کا. اور وہ جان گئے یہ کون ہے. ان کو سناؤ کہاں سے آ کے جاؤ، وہاں سے ہے کہ کتنے بھائی ہو، ساتھ پوری ساتھ ہو، کوئی ہو اور تو نہیں بھائی. کہ نہیں کوئی بھائی اور نہیں، جب وہ ہے پیدا مر گیا. کہ وہ مر گیا. اچھا، تو ایک بھائی اور سے بنجامین، اس کے بارے میں پوچھا. کوئی اور گھر میں، وہ ایک ہے جی اور بادشاہ صاحب کیا کرتے ہو، آپ گندم دو. میرا مطلب ہے کہ وہ ساری بات اوائڈ کرتے. یہ 95 میں میں نے کہا اس طرح تو لے جاؤ. اگلے سال جب آپ کو 7 سال تو پکے ملے ہوئے ان کو، اگلے سال جب آؤ گے تو اس گھر کے اندر جو بھائی ہے اس کو لے کے آنا، ورنہ گندم نہیں ملے. انتقام نہیں لیا، گندم دے دیا سیر کر کے. اگلے سال وہ لے آئے بنجامین اور ان کو پہچان دیا، ملے، الگ بات کر دی کہ میں وہی ہوں. پھر اس کو آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا. پھر انتقام، یہ بھائی ہے، ان کی سروس کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کا احساس بیدار کرا دوں گا، ڈونٹ وری. ان کو سزا نہیں دینی. لا تثریب علیکم الجوم، یہ ان کا پالیسی ہے. کیا پالیسی ہے؟ نہیں ہے کوئی سزا آج کے دن تمہارے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سزا نہیں ہے. اگر جب وہ آئے تو پھر بات کی. پھر وہ واقعہ کہ کس کے برتن ڈال دیا اس میں، پھر اس کو گرفتار، اس کو روک لیا اپنے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ تم جاؤ اور یہ جو ہے نا وہ تمہارا باپ، اس کو یہ قمیض دے دینا، پھر دیکھا جائے گا کیا ہے. اور وہ باپ جو کہ موجود کا وہاں پر نہیں اطلاع اللہ کی طرف سے کہ کنویں میں ہے، اور پھر ان کے انتظار میں روتے روتے بینائی سے نہ بینا ہو. اب قمیض داخل ہوتی ہے شہر میں تو کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کی، اور قمیض کا اعجاز سمجھو کہ بھیجنے والے کا اعجاز سمجھو کہ اللہ کی مہربانی سے قمیض کی خوشبو آتی کہ ساتھ ساتھ بینائی بحال ہوتی. انہوں نے کہا یہ تو یوسف کی پیغام آ گیا، خوشبو آ گئی. مجھے کہا یہ بھائی رکھ لیا، وہ چوری کرتا تھا، اس کے نکلا تھیلے سے. وہ آپ نے کہا نہیں آپ نہیں، اور میں نے اللہ کے سپرد کیا، وہ پہلے کو بھی لے آئے گا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات. اور پھر واقعہ ہوا، وہ خواب پوری ہوئی کہ پھر بھائی بھی بادشاہ کے دربار کے سامنے وہ ادب تعظیم کے ساتھ، ماں باپ کوئی بھی جو کہو، اور اوکے. پھر اللہ کی طرف سے اطلاع کہ یہ ہے تمہارے خواب کی طرح، انی رعایت و آدھا شرکوں کو بشمس رعایت تم نہیں، یہ خواب کی طرح تعظیم میں. اور اس کے بعد کسی جگہ پر یہ نہیں آیا کہ بھائیوں سے کچھ انتقام لیا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس بات کا یا ان میٹنگز کا کیا فائدہ ہونا چاہیے. نمبر 1 تو عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہم مرے اسلام پر، چاہے سمجھ نہ ہی آئے اسلام. نہیں آپ کو پنجابی میں گالی دوں گا میں غصے میں ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ پنجابی کی گالی. مرے تو اسلام پر، اور زندگی جو ہے یہ اسلام کے ماتحت اچھی ہو جائے. انتقام ہے وہ. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بتایا گیا کہ یہ بھائی اور ہیں، اور یوسف اور بھائی ہے علیہ السلام. وہ بیہیویئر دیکھو کیا ہے اور یہ بیہیویئر دیکھو کیا ہے. اب آپ کو میں نے پہلے نے بتایا تھا، یہاں درمیان میں کھڑے ہو کر یہ دیکھو کہ تم نے کون سا بیہیویئر چننا ہے. اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا سلوک چننا ہے تو بسم اللہ آپ ادھر ہو جاؤ.
یوسف علیہ السلام والا سلوک چننا ہے تو آپ ادھر ہو جاؤ. وہ اپنی ہاتھ پہ لگ گئے تو ساری کائنات میں جتنے لوگ مجھے ملے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم یوسف علیہ السلام کا سلوک رکھیں گے بھائیوں کے ساتھ, وہ انتقام نہیں لیتے. آپ بتاؤ. پھر جب عملی وقت آیا مکان تھا تو بھائی نے کہا مجھے کہا بھائی درمیان میں لکیر لگاؤ بھائی جان جی یہ تو ادھر تو میرا ہے. میں نے کہا آدھا نہیں تیرا سارا ہی ہے. وہ میں کیا فرق پڑتا ہے تم بھی رہو. میں نے کہا یاد رکھو تم رہنا ہمیشہ کے لیے. کہتا ہمیشہ سے ہی رہ سکتے جھگڑا ہے چھوڑ کیا ہے مکان نہیں بولو تو بتا جب ہمیشہ نہیں رہ سکتا تو پھر تو تمہیں وقت گزارنا ہے. لیکن اتنی بات بھی سمجھ آنا بڑا مشکل ہے. اس کو ہندی میں کہتے ہیں مورخ. دو مورخ کو سمجھ نہیں آتی. کیا سمجھ نہیں آتی کہ مورخ جمع کرتا رہتا مال اور آخر دیکھتا ہے تو یہ کیا ایسا میں روکڑی خالی ہو گئی. جمع کیے تھے ہم نے بہت سارے آنگے کٹھے کیے تھے. وہ بعد میں دیکھے صاحب کہتے ہیں خواب خالی کدھر گیا. کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا. کہتے وہ انتقال نہ جیب میں. ہٹلر کے بارے میں کہتے تھے. ہٹلر کا نام سنا ہوا آپ نے؟ یہ تو سنا ہوگا. اچھا آپ کا مطلب کیا بنتا ہے. اچھا ہٹلر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اسکول کے زمانے میں کسی نے پتھر مارا چھوٹا سا بچے نے اسے جیب میں رکھا پتھر 12 سال جیب میں رکھا کہ وہ بندہ قابو آئے گا باہر ہوا. آخر وہ بندہ کسی جگہ پر بدلے میں کہتے ہیں بیٹھا ہوا یا کسی زوال میں گرا ہوا تھا. انہوں نے وہی پوچھا جا رہا تھا. کہتے یہ ہے تیرے اس سوال کا جواب جو تو نے مجھ سے کیا تھا جب میں بچہ تھا. اس کو پنجابی کی گالی دے دو. میرا مطلب یہ ہے انتقام گھٹیا پن. دوسرا کیا ہے کہ تو نے سلوک کیا تیری کمزوری ہم سلوک کریں گے یہ ہماری خوش قسمتی. آپ نے آپ کو بدقسمتی بنانا ہے. یہی کہہ رہے ہو نا کہ اس نے بھائی نے برا سلوک کیا. یہ کہتے ہیں نا کیونکہ وہ بڑا گندا آدمی ہے اب میں بھی گندا. یہ کیا بات آپ نے کی ہے. یہ بات ذہن دیتی ہے نہیں دیتی ہے. یہ تو سبق میں نے پہلے بتایا. میں نے پہلے بتایا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے. میں تو چھوٹی بات باقی تو میں کہانی تم سے سنا دیتا ہوں. اصل بات ہے میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو. اسلام پر عقیدہ رکھو تاکہ نہ مرو جب تک تم اسلام میں نہ داخل ہو جاؤ. یہی ہے کیا کہا نہ مرو. اور دوسرا یہ زندگی جو ہے آسان سلوک کرو ایک دوسرے کے ساتھ. کون سا سلوک بتایا گیا اتم سلوک. یہی ہے پیغمبروں والا. پھر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوئے مکہ تو سارے لوگ ڈر گئے کہ اب تو مطلب وقت آئے گا بدلے گا. تو آپ نے کہا اے لوگو وہ پرانے دشمن نیا دوست. اچھا اے لوگو ڈو یو نو آپ جانتے ہو اب آپ سے کیا سلوک کرنے والے ہوں. کہتے آپ بہتر جانتے ہیں. اب یہاں بولنے کا ٹائم نہیں رہ گیا. وہ سارا بات ہی ختم ہو گئی. وہ غرور القریش سارا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا آپ ہی آپ ہو. انہوں نے کہا میں آپ سے وہ سلوک کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. وہ کیا تھا لا تسلیم علیکم نہیں ہے کوئی سزا آپ کو آج. تو یہاں تو ہم ہر آدمی فرعون بننا چاہتا ہے. ہر آدمی مطلب یہ کہتا ہے میں طاقتور بن جاؤں تو میں دنیا ساری میری تابع دار ہو جائے. تو چلو پھر تابع دار کرا لو. تابع داروں کا انجام دیکھا جس نے تابع داری کی کرائی ہے. اس نے کہا تھا فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا اللہ کیا کہا تھا لفظ کیا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. یعنی کہ یہ یہاں تک انسان کا مقام پہنچتا ہے غرور کا کام رب اعلیٰ ہوں. مدعا یہ کہ تم جو ہے نا ہمارے بندے ہو اطاعت تابع داری یہ انسان کی فطرت میں شامل. کیا شامل ہے؟ ہی وانٹس ٹو کمانڈ. 2 پیسے آ جائیں تو غریب کو ڈھونڈتا ہے. دینے کے لیے نہیں ڈرانے کے لیے. بات ہے اس کو بچانے کے لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں اور یہ روب ڈالنے کے لیے. کہیں نوکری مل گئی نا گریڈ نمبر ABC کی دوسرے بھائی کہتا ہے ملتا جا کے تمہیں نوکری نہیں مل جائے تو نوکری تجھے کہاں سے ملے گی. تو 5ویں گریڈ کی لے لے نوکری. کارخانہ لگائے نا اپنا پتہ کیا کہتا ہے تو میرے پاس ملازم ہوتا. مدعا ہے کہ کسی آدمی نے بھائی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا اور جو بھائی ہونے کی حیثیت سے امتیازی ہونا چاہیے. تو بادی کے ساتھ ہمیشہ لوگوں نے سلوک کیا ناجائز. بادی کے ساتھ بادی کرنا یہ سارے رشتوں کی اذیت جو ہے اسی بات میں ہے. کس بات میں ہے کہ کوئی ایک بندہ درمیان میں ایسا نہیں ملتا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. مدعا کے سارے کے سارے آدھے مقدمے فیملی کورٹس کے اندر آدھے زمینوں کے آدھے جائیدادوں کے. جائیدادوں کیا مکان یہ ہماری تقسیم پراپرٹی. کتنی مقدمے لگے کتنی عمریں گزر گئی ہیں اور پتہ چلا کہ دونوں مر گئے. وہ مقدمہ وہیں کھڑا ہے
جج صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. او از لارڈشپ کیا ہوتا ہے, یہ کیا بولتے ہیں اس کو جج کو؟ ہاں لارڈشپ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جج کو؟ مسٹر جسٹس, ہاں وغیرہ وغیرہ, جناب عالی. تو یہ سارا کچھ واقعہ اتنا سارا ہے کہ 4 دن کا یہاں میلہ ہے. دل کے اندر جو ہے نا, جس کے دل کے اندر وہ میں نے ایک اور مثال دی تھی آپ کو یاد ہوگا. یہ پچھلے دنوں کی بات بتا رہا, اس طرح نہیں دی تھی. ایک ہوتی شہد کی مکھی ہوتی ہے, ان کی ایک ہوتی ملکہ. وہ اس کو جہاں بٹھا دو یہ ساری وہاں آ جاتی ہیں مکھیاں جو جتنی بھی ہیں, اور وہ ضرور آ جاتی ہیں, بس وہاں چھتا بن جاتا ہے. تو یہ کی مکھی کی جو وہ کوئن, اس کا سارا کام ہے. اب جس طرح مطلب وہ وہاں آ جائے گی, سارے وہ وہاں آ جائیں گے. گویا کہ ہر آدمی کے اندر ایک بات ہے کہ جس آدمی کو جس قسم کی ابتدا ملتی ہے اندر, اس قسم کا وہ ماحول دیکھتا ہے. نہیں بات سمجھائی؟ مشکل بات ہے. ایک آدمی جھگڑالو ہے, اس کو محلے میں جھگڑا مل جائے گا چاروں طرف. یہ دیکھو یہاں سے تو مسیٹی میں جا کے جاتے ہو, دیکھے ہمارے گھر میں پردہ بات یہ ہے, وہ تو جھگڑا ہی کرتا جائے گا. اس سے جھگڑا, اس سے جھگڑا. آج کیا ہوا کہ آج نہیں ہوا تو پھر آپ سے جھگڑا, پھر گھر کے ساتھ جھگڑا. آدھی سے زیادہ عمر دونوں کے پر نوچتے نوچتے گزر گئی. میاں بیوی آمنے سامنے رہے اور بلکہ دو بدو ہی رہے. کیا کہا کہ اس سے زندگی میری بنائی ہے, میں نے اس کی بنائی ہے, تباہ اس نے کی, تباہ میں نے کی اس کی. مدعا کہ ساری عمر روبرو رہے اور دو بدو رہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ زندگی مطلب اذیت خاندان برباد ہو بے شمار. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. خاندان میں یہ ہے, وہ جھگڑا چلتے جائے گا. کوئی ایسا نہیں کہ معاف کر دے, کوئی ایسا نہیں کہ اچھی ابتدا کر دے عام طور پر. اب آپ یہی کہو کہ الحمدللہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں, میں تو اچھا آپ کے علاوہ بات کر رہا ہوں. تو مدعا ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں بھائیوں سے ایسا بات ہو جھگڑا کہ تو وہاں بھی گدھا نکلا, پرانی واسکٹ اٹھا کے لے گیا. بس یہ اب کیا بات ہے. باپ حتیٰ کہ ایسے دیکھا استاد سے شاگرد جھگڑ گئے. وہ جو انہوں نے مطلب ایسی بات ہی آدھی کی, مجھے گدھا کہا نہیں, میں گدھا ہوں, میں آئندہ پڑھائی بند کر. کیا کیا؟ پڑھائی بند. مولوی کے بیہیویئر سے مسجد بند. حتیٰ کہ اپنے استادوں کو مرشدوں کو مطلب انکار کر کے, چل وہ تو مرشد تو چھوٹی بڑی بات ہے, ماں کو انکار کر کے کہ ماں ہے تو پاگل ہے, کیسی بات کرتے, زمانہ کدھر جا رہا ہے, زمانہ کدھر جا رہا ہے. یہ شادی کرنے سے پہلے کوئی میری لڑکی ہونی چاہیے, اسے کہا ہی نہ دو. مطلب وہ ماں کی بات ڈال کے انکار کر کے کہ یہاں ہم شادی نہیں کرتے. ایسا ہوتا کہ باپ کو ڈال گئے لوگ. یعنی کہ ماڈرن پرستی جو ہے نا, اپنی حقیقت پرستی سے باہر چلی گئی. اس میں کوئی لمبی چوڑی مطلب عرفانیات کی بات نہیں ہے, لیکن ایمانیات ہوگا تو یہ کام کرو گے. ورنہ تو کہتے باپ جاہل ہے تو اسے آپ جاہل ہی سمجھ کے ٹریٹ کرو گے. غریب ہے تو اسے آپ پیو نہیں سمجھو گے اپنا, لیکن آپ ابا کا سمجھو گے جب ایمان میں ہو کہ ہمارے ابا جان ہے. بات سمجھا رہی؟ تو یہ آپ نے نلائق ابا کو اور غریب ابا کو, جاہل ابا کو تم کب عزت سے دیکھو گے؟ جب جانو گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کیا ہے, بولا تو کلہما اف, مت بولو ان کے آگے اف. کیا کہا؟ زندگی میں جب بربادی آتی ہے نا, بربادی آپ سمجھتے ہیں بربادی کا, آپ کب آئے ہو؟ چپ کے جا کے بیٹھ گئے. زندگی جب بربادی آتی ہے نا تو وہ اس وقت آتی ہے کہ انسان کو سمجھ آئے. کب سمجھ آئے؟ کیا سمجھ آئے؟ کہتا when there is an open grave, قبر کھدی ہوئی تازہ, open grave, and standing at the grave of your father or mother, آپ مٹی ڈالنی دیکھتے ہیں, تب معلوم ہوگا کہ پیار کرنے والا چہرہ غائب ہو, دعا دینے والا چہرہ غائب ہو. اب پال انا کو, کس کو پال؟ اب انا کو پال اور ببال کو پال. اب تو کیا میرا مطلب اس میں ایمان کی کوئی روایت ہے؟ کوئی آپ کو بتایا کہ اس میں کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب قبر کھودو گے اور قبر کے کنارے کھڑے ہو گے, ماں ہو یا باپ ہو, اس وقت یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو پیار کرتا تھا اور ہمیشہ کے لیے میری نظر سے اوجھل ہو گیا. تیرے اندر میں اندھیرا آ گیا. اب کیا آ گیا؟ اب اندھیرا آ گیا. تو جو اندھیرا آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, پھر آپ کی پرواہ ہے. ابا جان نے مطلب کمال کر دیا, میں نے ایک ہی چیز کہی, اس نے لے کے نہیں دی.
مقصد ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ باپ کو باپ مانو. وہ مانا گیا ہے کہ باپ کو باپ مانو، یعنی کہ بیٹا ہو کہ اگر تم رعایت مانگتے ہو تو باپ ہو اس کی رعایت نہیں کرتے. مقصد کیا کر رہے ہیں؟ ساری باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عدل کیا انسان کو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیے کہ کیا کرنا ہے، رشتوں کے ذریعے سے کیسے بچنا ہے. یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ، اور آپ نے ایمان پختہ کیسے کرنا ہے. جب آپ نے خود ساری کافر ہو گئے، اب موقع کافر ہونے کا، یہی موقع ایمان میں آنے کا. دیر آپ کافر ہو رہے ہیں، وہ رشوت لیتے فلاں کرتے مکان، جو بھی آپ کو اسلام پتہ ہے، اب دل میں سمجھو کہ رشوت جائز ہے، فرض کرو، تو پھر اور آپ جو مرضی کرو. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ناجائز ہے تو مت کرو. اور اگر پتہ ہے اور پھر کرتے ہو، یہ تو گناہ ہے نا. گناہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کے خلاف کام کرنا. گناہ تو اور کوئی نہیں ہوتا. آپ مخلص مسلمان بن جاؤ. اور یہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ موٹی موٹی بات ہے، معذوری نہ ظاہر کرنا کہ یا اللہ ہم تھے تو مسلمان پر مجبوریاں بڑی تھی. یہ یا اللہ نہیں ہے، یا اللہ ادھر ہی ہے کہ وہاں کو مجبوریاں بیان کرنے لگ جاؤ تو وہاں کوئی تقریریں کرو، اے ڈیئر لارڈ آلمائٹی، وہاں کیا یہ تھے، بہت مجبور تھا، میں گناہ گار تھا، اس نے گناہ گار کیا. وہ تو کوئی تقریریں ہوگی؟ زبانیں بند، وہ لکھا ہے منہ بند کر لیا جائے گا. یہ لکھا قرآن شریف میں، اچھا منہ بند کر لیا جائے گا، خاموش کھڑا ہو جائے گا. ہاں بھائی کیا آدمی کا نام ہے؟ یہ ہے ایکس وائی زیڈ. آپ جناب یہ ہاتھ بولیں گے اور آپ کے سارے وہ اعضاء و جوارے بولیں گے. آپ کے غلام آپ کے خلاف بولیں گے، یہ غلام آپ کے خلاف بولیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ تقریر کا تو موقع نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان تقریروں کے بدلے پہ اثر میں آئے گا. تو دلوں کی بات جاننے والا. تو اب یہ کب بات ہو؟ یہ ابھی بات ہو. اللہ تو ابھی نہیں ملتا، پر آپ کے اندر ضمیر تو ملا ہے نا. یہ ادھر جانے والا، اللہ کی طرف جانے والا. اس کو ہر روز روبرو پیش ہوتے ہو. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بتاؤ اس پہ جواب کہ میں آپ کے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہوں یا میں آپ کے لیے پھول اکٹھے کر رہا ہوں. آگے یا کیا بتا رہے، یہی سے بتانے والی بات چیز. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں. آپ زیادہ لمبی چوڑی گرائی ہوتے ہو کہ سنت کتنی پڑھنی ہے، فرض کتنے پڑھنے ہیں، اور قضاء عمری کیسے ہوتی ہے. توبہ کرو تو قضاء فارغ ہوگی. انسان بنو، آپ کافی بات ہو گیا. اب بیانیہ اسلام بند کرو. کیا کہا؟ ہاں عملی اسلام کرو، اس کو معاف کر دو. وعدہ کرو کہ آئندہ رنجش نہیں رکھو گے. اگر آپ نے رنجش رکھی کسی آدمی سے اور آپ نے انتقام بولا اور آپ نے ماں باپ کا حکم نہ مانا یا ماں باپ سے محبت نہ کیا تو آپ کا ہمارے ساتھ دوستی کو نہیں. اینڈ ہو گیا. بھائی کو دے دو، معافی دے دو. کیا کرو؟ بھائی کو پکڑا ہوا، آپ نے پہنچا ہوا ہے، بھائی کو کیا کرو؟ معاف کرو. ابا جان کیا کرو؟ تابع دار. ایسے جیسے نہیں کرنا چاہیے. ایک اللہ کا روپ ہے. اگر اللہ تمہیں پیسہ نہ دے تم تو اللہ سے لڑ پڑو. وہ اللہ بندے ہوتے چنگے دیکھو کرتے فاقہ کھایا کرے. اگر اللہ نہ دے آپ کو کوئی چیز پھر بھی عبادت کیا ہے؟ محبت پھر بھی رہے، بلکہ پھر ہی تو محبت ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز. محبت کیا ہے؟ کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو. محبوب کے پاس اب دنیاوی مجازی ہوتی ہے. محبوب کے پاس آپ گئے، انہوں نے گھر بولا پھر گئے گھر. مجھے ہر بار ہی اس گھر راستے میں آتا ہے. وہ ادھر سے ہی گزرے گا تو راستے میں تو آنا ہے اس کا. اس کے ہزار بار مطلب انکار کے باوجود پھر کنویں ملامت میں جایا ہے. وہ کنویں ملامت میں پھر بھی جاتا ہے. یہ غالب ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ ہے دنیاوی محبت کی بات. اور اگر تمہیں غلطی سے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ سے نہیں ماں باپ سے ہو جائے. ہاں ماں باپ سے بھی اللہ سے ہی. ہاں آپ نے کہا اچھا کہا. کیا کہا کہ دونوں کراؤ، چلو دونوں ہی ہو جائے محبت. تو باپ کے ساتھ سلوک یہ اللہ کے ساتھ. اب بولو کیا ہے؟ اب بولو ویئر ڈو یو اسٹینڈ. بھائی کے ساتھ سلوک جو اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اس نے بات سلوکی کیا، آپ خوش سلوکی کرو. کیا کرو؟ خوش اخلاقی کرو، خوش سلوکی کرو. اور آپ کی جائیداد ہے کیا کرو؟ آلرائٹ بینگ مائی بردر یو آر دا اونر آف آل دیٹ آئی پوزیس. میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا. ٹھیک ہے. پھر تم کمانڈ کرو گے. یہ تو نہیں تم اس کو مطلب حوالے ہی نہ کرو تو پھر کمانڈ کرو. پھر آپ نے آپ کو محبوب بنائے رکھو اور آداب ہی نہ کرو. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو یہی نصیحت کی ہے. کیا کیا ہے؟ باقی آپ کو بتایا میں نے زندگی میں کہ جو کچھ آپ کے پاس مال کی شکل میں پیسہ ہے وہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو دو. پھر میں نے اور ایک بات بتائی تھی آپ کو. یہ عملی بات بتا رہا ہوں جو میں نے کی ہے، تبلیغ کی بات نہیں کر رہے.
اور میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ. اسی بات نہیں, کوئی تو زندگی میں ان کو خوشی دے جاؤ. مطلب بہنیں تو آپ کی رہیں گی, پٹیں گی, آپ کے بھائی پھر بدلے میں 4 بھائی اور 4 بھائی ساتھ ہوں گے, دفن کرتے وقت یہی خوشی ہوتا ہے, یہ کچھ قائدات ہوتی ہے. تو زندگی میں بھی غم دے گا, مرتے وقت بھی غم دے گا. جاؤ گدھے کے گدھے رہ گئے, پھر پنجابی گالی بدلے میں ان کو خوشی دو, تم دو. ایک میں نے اور بتایا تھا کہ ایک گلاب کا پھول ہے, اس کو اگر کچھ گالی دے تو خوشبو دینا چھوڑ دے گا. وہ تو خوشبو ہے, نام ہی خوشبو ہے. اگر تم خوشبو ہو تو دشمن کو دیے پھر جیسے خوشبو روک لو. اگر خوشبو ہو تو, اگر گندے ہو تو پھر میرے ساتھ کہہ لینا. میں 1000 قرآن سناتا جب نہیں اثر ہوگا, کخ اثر نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا. حدیثہ سنا لو, مسجد میں یہ کچھ ہوتا ہے, حدیثہ سنا لو, قرآن سنا لو, ادھر پڑھ کے بعد سورہ مزمل شروع کر دو, ساری شروع کر دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ وہ سارے کے سارے گدھے اکٹھے ہوئے ہیں. ان دل کے اندر رنجش رکھی ہوئی ہے, دل میں بغض رکھا ہوا ہے, انا پالی ہوئی ہے, لالچ پالا ہوا ہے, ہر شے وہ پالی ہوئی جو نہیں پالنی چاہیے. آپ کو ویسا نہیں, اثر کیا ہوگا؟ اثر تو اس آدمی کا ہے جو قرآن کے نماطات آنا چاہے, جو محبت کے مدات آنا چاہے. باقی آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے, میرے کس کا اور میں تمہارے کس کا تعلق؟ تو اس طرح ہے نا, مطلب ایک بات کا تعلق ہے. کس کا ہے؟ ایک بات کا تعلق ہے کہ جو بات میرے پاس میں گانا گاتا ہوں تو آپ سنو, یہ تعلق ہے. یہ تعلق ہے کہ میں پریفرنس بتا رہا ہوں. میری پریفرنس یہ ہے کہ اگر سارے دو کافر ہو جائیں, خدا ثابت ہو جائے خدا نہیں جائے, میں پھر بھی مانتا ہوں. آپ نہیں بات نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میرا عقیدہ میں بتایا کہ ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر کسی کمی کا ہے. اور یہ عقیدہ ہے کیا, یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. عقیدے کی تفصیلات کیا ہے نا, اللہ کا مانتے چلے جائیں گے. یہ میرا عقیدہ ہے, اس میں شک و شبہ کو نہیں ہے. حضور پاک میں میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا جو ارشاد ہے وہی ارشاد ہے, وہی ہے. کائنات کے سارے دانا اکٹھے ہو جائیں نا تب بھی خاک پا نہیں ہے ان کے. یہ میرا عقیدہ ہے. مجھے لمبی چوڑی مجھوات کو نہیں ہے پتا, اتنا پتا ہے کہ مطلب وہ ہے اور انہیں کا فیض ہے. ساری دانائیاں, ساری دولتیں, سارے جتنے واقعات انہیں کا فیض ہے, اور ان کا فیض تو پھر ان کا فیض ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ بار بار آپ کو بتایا ہے کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے حضور پاک کی زیارت کو. زندہ زمانے کی باتیں ہیں. زیارت کو جانے لگے تو والدہ نے کہا اچھا تم جاتے ہو جاؤ, اگر حضور مسجد میں تشریف رکھتے ہو نا تو زیارت کر کے آ جانا, ورنہ نہ. وہ آپ گئے تو حجرے مبارک میں تھے, پیدل سفر کہاں کا, واپس آ گئے. ماں کو کہو دوسری بار ماں نے کہا نہیں حجرے میں ہو تو مل لینا, مسجد میں تھے آپ, واپس آ گئے. نہیں ظاہری ملاقات ہوئی, اور ملاقات کا یہ عالم ہوا, اس کا فیض یہ ہوا کہ حضور پاک نے اپنا جبہ مبارک انہی کو بھیجا. اور کون لے کے گیا؟ مستند لے کے گئے خلیفہ خلفاء. ہاں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ, یہ لے گئے. ان کے پاس جب لے گئے جبہ مبارک, پتہ چل گیا ان کو بھی, انہیں بھی پتہ چل گیا. ان کا ایک بات بتاؤ کہ آپ نے حضور پاک کو دیکھا؟ ہم تو وہیں ہوتے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ بولے یہ ملے ہوئے تھے ابرو آپ, یہ فاصلہ تھا. ان کا ہم نے چہرے کی طرح نہیں دیکھا, کہ دیکھنے کی بجال نہیں تھی. آپ نے کہا دیکھو ملے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ کرنے کے علاقے میں رہنے والا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے, جن کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ فیض ہے. اور حضور پاک کو خوش ہوئے اس لیے کہ انہی کے کہنے کے مطابق جو ہے ماں کا حکم مانا. آپ بات سمجھے, یعنی کہ ماں کا حکم یہاں تک ہے کہ حضور پاک کی زیارت کو بھی اگر ماں کہے تو نہیں کرے. بات میں سمجھائی نہیں سمجھائی؟ باپ کہے حج نہیں کرنا تو حج نہیں کرنا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ نہیں سمجھا رہی؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ تو حکم کی بات ہے, باقی رہی محبت کی بات, اگر باپ سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت ہے تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ تو اللہ کا مطلب ہے فیصلہ ہے. بار بار جب تمہیں بتایا گیا کہ وَلَا تَقُلُّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھڑکی نہ دو, وَقُلُّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ہم نرم الفاظ میں بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی کام کے آگے یہ بھی دیکھو بڑا مشکل تھا. وَلَا تَقُلُّهُمَا, اور جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلا جائے, حکم ہے ایک یا دو بڑھاپے میں چلے جائے, تو ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو, اور یہ دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرما. ایسا ہے تمہارا ربا یعنی صغیرہ جیسے ان پر مجھے پر رحم کیا. اللہ ان پر رحم فرما. یعنی کہ رحم کیا ہے اللہ کا؟ تمہاری زندگی ہے, تمہاری اطاعت ہے, تم اطاعت کرو. رحم کیا؟ ماں باپ عذاب میں چلے جائیں گے جس کے جوان بچے ہی مر گئے زندگی میں. میری بات سمجھ آ رہی؟ اور تمہاری رحم کیا ہے؟ باپ راضی جائے, ماں راضی جائے. یہ تمہارے اوپر رحم ہے. تمہارے یہاں پر یہ دعا کا سارا خزانہ کہاں سے ملتا ہے؟ اسی ذریعے سے, اب ماں باپ کے ذریعے سے. ایک بندہ میں نے دیکھا ایک مشائخ کرام کے پاس شیخ تھے جید قسم کے فقیر درویش. ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ یہ مشکل دعا کرو. ہم نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ کہتے ہاں جی ہے. کہتے یہاں کیا لینے آیا پھر؟ گوٹوار تیرا فقیر تیرا درویش گھر بیٹھا ہے, کہتے پیر گھر بیٹھا ہے, تو اس سے بھی تم فیض نہ لو, باپ سے فیض نہ لو, استادوں سے فیض نہ لو, تو کیا کر کے رہے؟ تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ آج سے ہی توبہ کر دیں. توبہ. اچھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام علیہ سلوک کریں گے. یہ وعدہ کر دو نا. آدمی کیا کہا؟ یہ آج سے وعدہ کر. ہاں بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہ نہیں کرنا جو اب تک کرتا جا رہا ہے. ہاں آپ بھی ہو چاچا, رائی صاحب بھی ہو. مدعا کہ یہ سلوک کرو. اینڈ کیا کرو؟ اینڈ ہر چیز فارغ نارمل اور ادب احترام محبت کا. خالی ادب جو ہے یہ بڑی بغاوت ہے. کیا کہا؟ یہ بڑی بات ہے. ہاں وہ آپ کا ایک آدمی ہے, وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, آپ کا حکم مانتا ہے, وہ لانا وائر کی طرح, وہ لایا جی تو جاتے ہو کہتے ہو کیا بار بار حکم دیتے جا رہا ہے. جس طرح دفتر میں آپ اپنے افسر کے ساتھ کرتے ہو, اطاعت کرتے ہو, محبت نہیں کرتے ہو, تو باپ تمہارا افسر نہیں ہے, محبوب ہے. یہ ایسی اطاعت نہ کرو کہ جی ابا پاگل ہی ہو گیا, مجھے ناٹ لائک دیٹ. محبت کہ اچھا جی اور حکم فرماؤ, دین واٹ نیکسٹ, اور حکم فرماؤ. محبت میں اطاعت اور چیز ہے, اور یہی ہے فقیری ہے کہ شریعت کی اطاعت بالمحبت ہونی چاہیے. خالی اطاعت جو ہے یہ بغاوت ہی بغاوت. اور باقی اللہ سے محبت کا وقت آ جائے تو 2.5 روپے لو یا پھر اللہ بھیا, باقی سارا ماں سارے کو رہنے دو. میرے بھائی اگر محبت ہو تو محبت کے اور بھی احکامات ہیں, محبت کے اور بھی واقعات ہیں. اگر محبت ہو جائے تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے, اور محبت کے آداب کے ساتھ. اللہ کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے آداب کے ساتھ. بڑی سادی بات ہے. اللہ حقیقت ہوئی, حضور شریعت ہوئے, تو پیر کیا ہوا؟ طریقت ہوا. اسی طرح 3 تنظیموں کو اور کیا کرنا چاہیے. باقی زندگی ہے ان کرو, پورا زندگی میں ہر چمک کرو, یہی کرنا ہے نا. مطلب اللہ جو ہے تو توحید اعلیٰ مکمل توحید. اللہ اللہ, اگر اللہ کی ساری ذات میں گم ہونا ضروری نہیں کہ مسلمان ہو. اللہ کی حد تک تو بدلے میں آپ کون؟ گرو نانک بھی بدلے اللہ کو مانتا ہے, توحید کا قائل ہے. مسلمان کہاں سے واقع ہوتا ہے؟ حضور پاک سے کہ توحید کے ساتھ شریعت ہو تو مسلمان ہو, شریعت کے ساتھ محبت ہو تو یہ طریقت آئے گی, اور محبت نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی تو نہیں ہے. ماں باپ کو حکم ماننا یہ سفیشینٹ نہیں ہے. کیا ہے؟ ماں باپ کو حکم ماننا سفیشینٹ نہیں ہے جب تک محبت کے ساتھ. تو آپ لوگ محبت سے محروم ہو جاتے ہو, یہ چاہے جان کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت سے محروم ہو جاؤ. تو یہ اس کے پیچھے اللہ ہے, ماں باپ کے پیچھے یاد رکھنا. ادھر کا اطاعت ادھر منظور ہوتی ہے. کدھر ہوتی ہے اطاعت؟ کہاں کرنی ہے؟ ادھر کرنی ہے. ماں باپ کی منظوری کہاں سے ملے گی؟ ادھر سے. اللہ کے پاس جانے کا آسان راستہ ہے ماں باپ کے ذریعے پہنچ جاؤ, آسان راستہ. تو مشائخ کرام سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ کہ ایک بات کوئی بتایا تو وہ بات پوری رکھو. یہ نہیں کہ آپ اس وقت سامنے نہیں ہوتے, اس وقت غیر حاضر رہتے. یہ تو مطلب کھیل نہیں ہوتا. مشائخ کرام کے ساتھ کیا کھیل ہوتا ہے کہ جو بات بتا دی وہ ایمان کا حصہ بن گیا, بس اس کو